سورہ احزاب سامنے لاؤں, کسی ایک رکوع کا ٹرانسلیشن آپ سے کروانا چاہوں, کر دیں گے؟ نہیں وہ میں بھول گیا ہوں کافی پہلے نا, میں نے 9th میٹرک ابھی تو 3-4 سال ہو گئے, اس کو پڑھ لیتے تھے ترجمہ, صرف ایگزام میں آتے تھے اسی لیے پڑھ لیتے تھے, ابھی شاید ہی بھول گیا ہوں. لیکن پھر بھی آپ لائیں کوئی رکوع اگر میں سوچتا ہوں, اگر مجھے یاد ہے تو پھر بتا ٹھیک ہے, دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آپ مجھے سنسیئر اور ایک اچھے بچے لگ رہے ہیں تو میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, کوئی بات نہیں. مگر میرے لیے بہلاج یہ سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ پھر اسلام چھوڑنے کی ریزن کیا ہے, کیونکہ نہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا, حدیثیں اگر قرآن نہیں پڑھا تو قرآن تو زیادہ اویلیبل ہوتا ہے, لوگ ہر سال کسی نہ کسی بہانے پڑھتے ہیں, جس طرح سلیبس میں بھی. حدیثیں تو آپ نے پھر بالکل چھو کے بھی نہیں دیکھی ہوں گی, ایسے ہی ہے؟ نہیں حدیثیں میں نے پڑھ لی ہیں, صحیح بخاری کی کافی حدیثیں پڑھ لی ہیں, اس کے بعد ہمارے اچھا, کئی یعنی کورس قرآن, میں جو اچھا قرآن نہیں, قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھا, حدیثیں پڑھی تھیں. جی حدیثیں میں نے مطلب جو اردو میں جو حدیثیں ہوتی ہیں, جو مثلا صحیح بخاری کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ میں نے پڑھ لی تھی. اس کے بعد حدیثیں ہمارے جو کورس میں اسلامیات میں بتا رہا ہوں, سورہ الاحزاب کی, اس کے بعد حدیثیں چند حدیثیں تھی تو نہیں ان نہیں, کا میری بات ترجمہ. سنیں, اچھا چلیں ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ سلیبس کے اندر سورہ احزاب تھی تو سورہ احزاب کا ٹرانسلیشن آپ کو بھول گئی, مگر حدیثیں آپ کو یاد رہ گئی ہیں, ایسے ہے؟ ہاں ہاں, کچھ حدیثیں شاید یاد ہوں گی, پہلے جو سلیبس مثلا میں تھیں, اسلامیات کے سلیبس میں جو آپ کے تھیں, وہ کوئی ان میں سے کوئی آپ حدیثیں سنا دیں. آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. ہاں, میں نے کہا جو آپ کے سلیبس کے اندر حدیث تھی, ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی حدیث سنا دیں. اچھا کوئی بھی حدیث سنانے کا؟ آپ نے کہا نا صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو کہ صحیح بخاری کی کوئی سنا دیں. اردو میں بتا رہا ہوں, اردو میں بتا دوں, اردو میں. ہاں اردو میں بتا دیں, کوئی بات نہیں, اردو میں بتائیں. ہاں مثلا ایک حدیث ہے, اگر جس شخص نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر مطلب اپنے لیے راستہ بنایا, اس نے گویا جہنم کے لیے اپنا راستہ بنا لیا. یہ کدھر ہے حدیث؟ جی جی. کدھر ہے یہ حدیث؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے یہاں پہ, ایک منٹ میں کدھر ہے روٹر یہ حدیث, کدھر ہے؟ کھول رہے ہیں آپ, نکال رہے ہیں, کدھر ہے حدیث یہ؟ حدیث تو کہیں, حدیث کا تو مجھے پتا نہیں, لیکن وہاں پہ جو حدیثیں شامل تھے میں وہ بتا رہا ہوں. جیسے وہاں پہ یہ تو نہیں لکھا ہو کہ یہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے, شاید وہاں پہ شاید صحیح بخاری کی جو حدیثیں ہیں, کیونکہ وہ زیادہ اتھینٹک ہیں, وہیں شامل کی ہوں گی انہوں نے کورس میں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تو آپ مجھے پھر, میں میرے لیے سمجھ رہا یہ مشکل ہے کہ ایکس مسلم کیا فیشن کے لیے, ٹرینڈ کے لیے, کول لگنے کے لیے ہوئے ہو, کیونکہ پڑھا تو آپ نے کوئی نہیں ہے, ٹرانسلیشن بھی نہیں پڑھی, حدیثیں بھی کوئی نہیں خاص پڑھی ہوئی, سلیبس ہی پڑھا ہوا ہے صرف. نہیں دیکھیں ابھی زیادہ تر جو ایکس مسلمز ہوتے ہیں یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں, وہ مطلب کول لگنے کے لیے ہوتے ہیں. تو میرا ایسا کوئی کیس نہیں ہے, ایسے بالکل میرا کیس نہیں ہے. میرے پاس اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں اس کے. اچھا, اسٹرانگ مطلب آرگومنٹس آپ کے سنتے ہیں مجھے. اچھا سوری, یہ مجھے بتائیے گا, آپ نے بتایا آپ پاکستان میں تھے, اب آپ کینیڈا میں ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی 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 بالکل. کینیڈا میں آئے کتنی دیر ہوئی ہے آپ کو؟ کینیڈا میں کوئی چند ہی مطلب دن میں, یہاں میں اسکالرشپ پہ آیا ہوں. چند دن ہوئے ہیں, اور اسلام چھوڑے بھی آپ کو چند دن ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے؟ ہاں کچھ 1-2 مہینے ہوئے اسلام چھوڑے. ویری گڈ جی, ٹھیک ہے جی. درشکو آپ دیکھ رہے ہیں سیکوینس, کینیڈا آئے تھوڑی دیر ہوئی ہے, اور اسلام چھوڑے تھوڑی دیر ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, گڈ. اچھا, اسٹرانگ آرگیومنٹس میں سے نا جو آپ کو لگتا ہے سب سے اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے, میں وہ سننا چاہتا ہوں. ویسے تو سارے ہی آرگومنٹ اسٹرانگ ہیں, لیکن میں چند, اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو میں چند ایک ہی بتا ایک دیتا ہوں. ایک چند نہیں, ایک بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ, جس نے آپ کو ہلایا ہو کہ یار بس ختم کہانی, اب اسلام نہیں فالو کروں گا میں. اچھا صحیح ہے, تو میں اسٹارٹنگ سے مطلب جو میرے پاس کافی زیادہ آرگومنٹس ہیں, تو میں جو چھوٹے چھوٹے آرگومنٹس ہیں ان سے اسٹارٹ کرتا ہوں. صحیح ہے. نہیں, آپ نے سنا نہیں میرے سوال کو دوبارہ. جی جی بولیں. میں نے چھوٹے چھوٹے, دیکھیں آپ کنگ کونگ کو کہتے ہیں وہ مکھی مارے, کنگ کونگ مکھی نہیں مارتا. میں نے آپ کو اچھا کہا ہے جو سب سے اسٹرانگ آپ کو لگتا ہے نا, جس نے آپ کو ہلا دیا ہو, صحیح. بہلیج. یا آپ مہلیج کے چھوٹے بھائی تو نہیں ہے, بہلیج یا بہلاج, مہلیج کے بھائی نہیں ہیں آپ؟ نہیں, میں کسی مہلیج کو نہیں جانتا, میرا نام اچھا بہلاج ہے. اچھا, بہلاج, مجھے ایک دم بہلیج اور مہلیج, میں نے کہا شاید اس کے بھائی ہیں آپ, خیر. اچھا, تو کوئی اسٹرانگ سے اسٹرانگ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے نا, وہ آپ مجھے بتائیں جی. اچھا صحیح ہے. سب سے پہلے تو یہی آرگومنٹ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا. ہوں. وہ جو صورت تھی نا, وہ بولی زمین کو پھیلا دیا. اس کے اچھا بعد یہ لکھا, اس کے بعد ابھی آپ یہ مت پوچھیں کہ یہ کس بارے میں لکھا ہوا ہے یا کہاں اچھا, پہ یہ نہ لکھا ہوا پوچھوں, ہے.
ہاں ایک یہ منٹ. مجھے یاد نہیں، یہ مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں، میں جو قرآن کے جو ترجمے میں نے پڑھے ہوئے ہیں، جو مطلب آن لائن جو ایکس مسلم جو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی یوٹیوب نہیں ویڈیوز پہ. ٹھیک ہے. بہلاج بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں مانگ رہا. آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے صورت نہ مانگے، مجھ سے ایویڈنس نہ مانگے، بس میری بات پہ یقین کر لیں. میں آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو صحیح بول ہے، رہے ہو ویسا ہی ہوگا. اعتراض صحیح ہے. کیا ہے؟ زمین کو پھیلا دیا، اعتراض کیا ہے اس پہ؟ اس کے ہاں بعد کہیں کسی اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم زمین کو قیامت کے دن لپیٹ لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور تو جو اور چیز آپ کو یہ اعتراض ہے کہ جو چیز پھیلائی گئی ہے وہ لپیٹیں گے کیسے؟ بیڈ شیٹ ایک پھیلائی منٹ، جاتی ہے، بعد میں لپیٹ لی جاتی ہے. تو ایک دونوں منٹ، کیا ایک منٹ. مطلب اسٹرانگ آرگیومنٹ پیش کریں. کنگ کونگ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ مکھیاں مروا رہے ہیں مجھ سے. جی ایک منٹ، ہم نے زمین کو پھیلا دیا تمار کی طرح. تمار سمجھتے ہیں آپ؟ ایک کاغذ کا ہاں جو ٹکڑا ہوتا ہے جس کو تمار کی طرح، ہم نے زمین کو پھیلا دیا تمار کی طرح. تمار ہاں، سمجھتے ہیں آپ کس کو؟ جب آپ اسپیسیفک ورڈ انٹر کریں گے نا تو پھر آپ کو آیت پیش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو ترجموں میں پڑھا ہوئے ترجمے جو تھے ان میں پڑھا وہاں تو یہیں پہ. ترجمے دیکھیں، میری بات سنیں. آرگیومنٹ پیش کریں. آرگیومنٹ جب آپ نے پیش کرنا ہے نا، پھیلا دیا اور لپیٹ دیا پر آپ کو آبجیکشن تھا، میں نے وہ آپ کو سامنے رکھ کے مثال سے بتایا. اب آپ نے کہا تمہار کی طرح، تو وہ مجھے بتائیں تو صحیح کس کون سی صورت ہے، میں بھی دیکھوں. اس کی ٹرانسلیشن ہی نکالیں گے آپ سے. عربی نہیں میں پوچھوں گا، ٹرانسلیشن ہی دیکھ کر میں پوچھوں گا کہ کیا اس میں کیا آبجیکشن کیا ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہار کا جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں یہ وہاں پہ نہیں ہے بول رہے ہیں؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ہے یا نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں پیش تو کریں. میں تو آپ سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں تو آپ کی طرح نہیں ہوں نا کہ بھائی آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے تو چلو اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کینیڈا میں آ گئے ہیں، اب تھوڑی سی عیاشی کرنی ہے. اسلام کی پابندی پاکستان میں چلتی تھی، ممی پاپا دیکھتے تھے، اب اسکالرشپ پہ کینیڈا میں آ گیا ہوں، اب نائگرا فالز میں جا کے ننگا چڈی پہن کے نہاؤں گا. میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ پتا تو چلے بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کہاں ہے. ہاں چلیں آپ اسی کا مجھے سمجھا دیں. جو چیز ہاں پھیلائی جی. جاتی تھی، یہ جو فرض کریں ایک فٹ بال ہے، فٹ بال کو آپ ہوں تب تک نہیں لپیٹ سکتے جب تک اس میں سے ہوا نہیں نکل جائے اور وہ فلیٹ نہ ہو جائے. تو آپ ہوں زمین کی جب بات کر رہے ہیں تو زمین ہوں کو آپ کس طرح لپیٹ سکتے ہیں، یا خدا کس طرح لپیٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی فٹ بال کے اندر سے ہوا نہیں نکلتی؟ جب تک اس سے ہوا نہیں نکالی جاتی اور وہ فلیٹ نہیں ہوتی تب تک اس کو ہوں. ہم لپیٹ ہی نہیں سکتے. یا پھر کوئی بھی فلیٹ چیز، یعنی مثلا بیڈ شیٹ ہے، پیپر ہو گیا. فٹ بال کو ہوا نکال کے لپیٹا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی، اس کو جب فلیٹ ہو جائے اس کو لپیٹ سکتے ہیں آپ. تو بس ٹھیک ہے، قیامت کے دن اس کی ہوا نکال دی جائے گی، اللہ لپیٹ دیں گے. لپیٹنے کی بات قیامت سے تعلق رکھتی ہے. اس دن ہوا نکال دیں گے اس فٹ بال کی، تب لپیٹ دیں گے. جی. لیکن زمین کو تو آپ فلیٹ نہیں کر سکتے اس طرح. اوہو، آپ ہوا زمین نکال کے کر دیں گے نا. آپ نے فٹ بال کی مثال دی، ہوا نکال دیں گے اس کی. زمین کے اندر کون سی ہوا ہے؟ فٹ بال کے اندر تو چلا ہوا بھر کے ہم اس کو وہ کر دیں ہاں، گے، تو اس کا جو اگر شیپ ہے. زمین کے اندر، ہاں اگر زمین کے اندر ہوا نہیں ہے تو پھر بھی لپیٹ دیں گے کیونکہ آپ نے فٹ بال کی مثال دی. آپ نے کہا فٹ بال کو تب تک نہیں لپیٹ سکتے جب تک ہوا نہیں نکالیں. میں نے کہا نکال دیں گے. آپ نے کہا زمین کے اندر ہوا نہیں ہے تو پھر تو اس کو زیادہ آسانی سے لپیٹا جا سکتا ہے کیونکہ ہوا کا پریشر ہوتا ہے. اس کو تو لپیٹ دیں گے آرام سے، پیس کے نہیں اگر لپیٹ دیں گے. سمپل. نہیں اگر یہی بات ہے نا، اگر یہی بات ہے، زمین کو لپیٹنے کا مطلب آپ سمجھ نہیں رہے. زمین کو آپ نہیں لپیٹنے کا سمجھ رہے، مطلب یہ. آپ نہیں سمجھ رہے، میں سمجھ گیا ہوں. آپ نے سمجھنا ہے اب. ہاں اچھا، جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو پیس دیا جائے گا پھر لپیٹ لیا جائے گا. میں تو دیکھو میری بات سنو، جس طرح پاسبلٹی آپ نے شو کی کہ فٹ بال کے اندر سے ہوا نکال کے اس کو فلیٹ کر کے لپیٹنا ہے، میں نے بھی پاسبلٹی دے دی. میں نے کہا پھوک نکال دی جائے گی اس کی کیونکہ آپ نے دیکھو میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. فلاسفر آپ ہیں، میں نہیں ہوں. مجھے تو آپ نے رستہ دکھایا. آپ نے کہا میرے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے کہا جی دیکھیں فٹ بال جو ہے وہ فلیٹ تبھی ہوگا ہوا نکل جائے گی. میں نے کہا زمین کی بھی نکال دیں گے. آپ نے کہا زمین کے اندر نہیں ہوتی. میں نے کہا ویری گڈ، ایزی ہو گیا، ایسے ہی لپیٹ دیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب زمین کے اندر اگر ہوا نہیں ہے تو اس کو پھر فلیٹ کر دیا جائے گا، پھر لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹ مشکل کیسے؟ یہ دقت کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، نہیں اگر فلیٹ کرنے میں دقت کیا ہے؟ اگر آپ مجھے ایک منٹ مجھے یہ بتائیں. گریوٹی جو ہے، گریوٹی اگر اس کے پریشر کو بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو سمپل چیزیں سمجھ. اوکے، بلیک گریوٹی کے ہول میں پریشر کو. نہیں، میری بات سنیں نا، بلیک ہول میں کیا ہوگا؟ بلیک ہول میں گریوٹی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں پہ اپنے اوریجنل شیپ میں نہیں جا سکتی. نہیں جا ایگزیٹیگیشن سکتی. ایک پروسیس ہوتا ہے اس کے. تو بس ٹھیک ہے، اسی کو لپیٹنا کہتے ہیں. اچھا ہوں. چلیں،
لیکن آپ نے ویسے میں satisfy آپ نہیں کو ایک کر بات پائے. بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہلیج بھائی، آپ نے جو آرگیومنٹ جی دیا جی نا، دیا بہت اسٹرانگ ہے، میں ہل گیا ہوں ایک بار، مجھ سے واقعی جی جواب نہیں بن پا رہا، مجھے خود اپنا ایمان اب ڈاواڈول لگ رہا ہے، بس میں کینیڈا آنے کا انتظار کر رہا ہوں، جس وقت میری ٹکٹ ہو گئی میں نے اسلام چھوڑ دینا، سیدھی سی بات ہے. ہاں، دونوں بھائی نائگرا فالس کے اندر جنگل لاہور کریں گے، صحیح ٹھیک ہے. صحیح، بالکل صحیح کہہ ہاں، رہے ہیں. بس آپ میرا ویٹ کریں، میں بھی ٹکٹ کٹوا رہا ہوں، تو ہم دونوں نے اسلام چھوڑنا ہے ایک ساتھ، ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے تو چھوڑ ہاں دیا ہوا ہے. آپ ابھی مجھے آپ کا انتظار ہے ابھی. ہاں، میں چھڑواتا ہوں آپ کو، ٹینشن نہ لیں. جی اچھا، اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ آپ کا ایک آرگومنٹ نہیں، آ گیا، آپ کو پھیلانے کے اوپر آپ دو چیزوں میں سے آپ ہی ایک اعتراض ایک منٹ بتانا ہے ایک آپ منٹ نے. ایک منٹ جی بات جی، سنیں نا. آپ ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ دھمکا رہے ہیں مجھے، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کنوینس کرتا ہوں، دوبارہ ریورٹ کرتا ہوں؟ اوہو، لو میں نے یہ کہا میں چھڑواتا ہوں آپ کو، کیا مطلب ہے اس میں کہ دھمکی کیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دھمکی دی میں نے کب؟ بلکہ میں نے تو دھمکی وہ دے گا نا جو آپ کو کہے گا تو تیری ایسی کی تیسی اسلام کو چھوڑا. میں تو کہہ رہا ہوں دونوں مل کے چھڑواتے ہیں ایک دوسرے کا. میں آ رہا ہوں، ٹکٹ کٹواتا ہوں، صحیح آگے ادھر دونوں بھائی چھوڑیں گے ایک ساتھ، ٹھیک ہے. میری بات سمجھے، صحیح ہے. دھمکی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو ٹینشن لپیٹنے سے ہے یا پھیلانے سے ہے؟ کیونکہ آپ کو مجھے لگ رہا ہے لپیٹنے سے بھی آپ کو آرام نہیں آیا، آپ کو پھیلانے سے بھی دقت ہو رہی ہے. آپ چاہتے کیا ہیں وہ مجھے بتائیں، تاکہ میں وہ کروں، لپیٹوں یا پھیلاؤں آپ میں کو. جی میں کہہ رہا ہوں آپ لپیٹ ہی اس چیز کو سکتے ہیں جو فلیٹ ہو، مطلب جس کو پھیلا دیا گیا ہو، اسی تو چیز کو جب آپ لپیٹ لپیٹنا سکتے ہیں جس کو جب پھیلا دیا گیا لپیٹنا آپ نے خود ایکسپلین کر دیا کہ فٹ بال کو لپیٹنے کے لیے ہوا نکال دی جائے گی، تو لپیٹنے کی بات قیامت کے روز بات ہو رہی ہے جو آپ نے آج پیش کی ہے، تو قیامت کے تو روز لپیٹ دیا جائے گا. ابھی اس کو میں آپ کہنے جی کیسے لپیٹا جائے گا، ویسے لپیٹا جائے گا، میں نے کہا لپیٹ دیا جائے گا. آپ اگر فٹ بال کی مثال دیتے ہیں تو ہوا نکال دی جائے گی، اگر آپ کسی اور چیز کی مثال دیتی ہیں تو ٹھوک کر، ہتھوڑے کے ساتھ ٹھوک کر جس طرح چیزوں کو سیدھا کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے. لوہا ہوتا ہے، گول بال ہوتا ہے ہارڈ، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں کتنی وہ ویڈیوز ہیں، شارٹس ہیں، ان کو جناب پریشر کر کے، ٹھیک ہے، اس کے ہیمر کے ذریعے اس کو فلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد لپیٹ دیا جاتا ہے. کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کسی گلوب کا پریشر ڈال کر اس کو فلیٹ کر کے لپیٹنا؟ کیا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے؟ ہوتا ہے، تو پھر دقت کیا ہے؟ چلیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. چلیں، اس بات پہ میں کنوینس ہو گیا. صحیح ہے. کنوینس ہو گئے؟ تھینک یو ویری مچ جی میرے بھائی. جی. ایک اور سوال ہے میرا. اسٹرانگ والا آپ نکالیں، مجھے یہ اسٹرانگ، اس سے زیادہ صحیح، اسٹرانگ ہے وہ. جی بالکل صحیح، اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. میں بس مانتا ہوں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو زبردست. بتایا ہوا کہ فٹ بال کو تبھی لپیٹ سکتے ہیں جب ہوا نکلی جائے. میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا آنسر نا، ہلکا سا. جی جی نکالیں، آپ آرگیومنٹ اسٹرانگ والا نکالیں ذرا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو ہیلو. جی جی میرا بھائی، آپ آرگیومنٹ نکالیں اسٹرانگ، میں بیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں آپ کو. صحیح. اصل میں میرا نیٹ چلا گیا تھا. تو دوسرا آرگومنٹ میرا یہ کینیڈا ہے میں کہ حضرت کینیڈا میں محمد نیٹ صلی چلا اللہ گیا؟ علیہ وسلم نے 6 سال کی کینیڈا میں بچی جو تھی، کینیڈا میں نیٹ چلا گیا؟ جو وہاں پہ وائی فائی ہے، یہاں پہ وائی فائی ہے، تو لائٹ چلی گئی، جنریٹر آن کر دیا اس نے. کینیڈا میں لائٹ چلی گئی؟ جی. دیکھیے گا آج کل انڈینز کینیڈا میں بہت آ رہے ہیں. وہ والے کینیڈا میں ہیں یا آپ نے ایک سوسائٹی کا نام کینیڈا رکھا ہوا ہے جس کی لائٹ چلی گئی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. لائٹ چلی اب گئی مجھے مطلب بھی نہیں سمجھ آیا کہ لائٹ چلی. کینیڈا میں لائٹ جا رہی ہے آپ کی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کینیڈا میں اسکالرشپ لینے کے لیے گئے ہیں یا کہیں اور لے لیا اسکالرشپ؟ پکی بات ہے نا. ایجنٹ ہمارا ایک دوست تھا، ایجنٹ، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ناسا کے اچھا لوگ جو ہیں وہ چاند پہ گئے، انہوں نے دیکھا وہاں پر لوگ جو ہے نا چاند کے اوپر دھوتیاں سکھا رہے ہیں، انڈر ویئر سکھا رہے ہیں، اور انہوں نے سلنڈر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چائے پکا رہے ہیں. تو ناسا والے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہم کروڑوں روپیہ لگا کے یہاں آئے ہیں، تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں یہاں پر ٹریول ایجنٹ چھوڑ گیا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو ٹریول ایجنٹ کینیڈا کی جھنڈی دکھا کر کہیں جنگلوں میں تو نہیں چھوڑ گیا جہاں وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ہاں یہ مجھے نہیں بتا دیں. نہیں نہیں لائٹ چلی جائے تو ظاہری بات ہے روٹر بند ہو جائے گا. جب روٹر بند ہو جائے گا تو وائی فائی چلی جائے گی. ہاں تو لائٹ سمجھ گئے. جانے کے لیے کینیڈا کے اندر لائٹ جا رہی ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا.
جی بالکل جا رہی ہے. اچھا ٹھیک اسی ہے. ٹائم تو پھر تو روز پھر اس تو پھر اس تو پھر کینیڈا پہ لعنت ڈالیں, پاکستانی واپس آ جائیں, کیونکہ ادھر بھی وہی حال ہے اور یہاں بھی وہی حال ہے, تو فائدہ کیا؟ نہیں, یہاں پہ انسٹیٹیوٹس اچھے نا پڑھنے کے لیے, آپ کو ہاں فیسلٹی زیادہ مل رہی ہیں. جی جی جی, اسٹرانگ آرگیومنٹ نکالیں انسٹیٹیوٹ کا. جی جی, تو میرا دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے شادی کی ہوئی تھی. اگر جی میں بتا رہا ہوں 6 سال میں شادی ہوئی تھی, 9 سال میں 9 ایئرس میں شادی کنسومیٹ ہوئی تھی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 تو بہت سارے جو ہمارے اسکالرز ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گیا, اس کا یوٹیوب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, بہت سارے اسکالرز یہ اس کا آرگومنٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دور کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا, اس دور کے لحاظ سے ٹھیک تھا, مطلب اسی وجہ سے اس دور کے لوگوں نے اس بات پہ کرٹیسائز نہیں کیا, اس دور میں یہ ہو رہا ہوتا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوں تو پھر میرا لو یہ جی کوشچن ہے. جی جی جی, کوشچن مکمل کر لیں, کیونکہ آپ کے آرگیومنٹ سے میں تو کم از کم ڈر گیا ہوں, مجھے پسینہ صاف کرنے دے اپنا. جی جی, آپ صاف کرنے میں بتا رہا ہوں. تو جی اگر اس دور کے لحاظ سے ٹھیک تھا, چلو ہم مان لیتے ہیں اس دور کے لحاظ سے ٹھیک تھا, اسی وجہ سے لوگوں نے کرٹیسائز نہیں کیا, یا پھر کسی نے اپنی بکس وغیرہ میں جو بھی وہاں کے ہسٹورینس تھے انہوں نے نہیں لکھا کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ وہ فلاں فستان. تو میرا یہ کوشچن ہے, اگر اس دور کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا, لیکن آج کے لحاظ سے تو غلط تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیڈوفائل کا جو کیس ہوتا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کو کافی ٹائم تک جیل ہو سکتی ہے بندے کو. آج کے دور کے لیے آج کا جو دور ہے اس لحاظ سے غلط ہے وہ. تو ہم پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد جو تھے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ تھے, کیونکہ آج کے دور کے حساب سے تو وہ غلط ہو رہا ہے. اگر آج کے دور کے لحاظ سے غلط ہو رہا ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کے لحاظ سے بھی مطلب ہمارے ایک عملی نمونہ ہے. تو یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. کینیڈا کی عدالت میں کتنے لوگوں کے اوپر کیس چل رہا ہے جنہوں نے پچھلے ٹائم کے اندر 18 سینچری میں, 17 میں, 16 میں بچوں کے ساتھ شادی کی ہے؟ کیس چل رہا ہے کسی پہ؟ وہ تو نہیں پتا مجھے, میں چند ہی دن ہوئے آیا ہوں. ہاں چند دن ہے, پتا کریے گا اس بارے میں, کیونکہ اگر آج کی مورالٹی سے جی جج کرنا ہے پچھلی مورالٹی کو, تو پھر آپ کو سب پہ کیس چلانا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 1 آگے سن لیں, میں نے آپ کی بات مکمل سنی ہے. پوائنٹ نمبر 1. نہیں, دوسرا سب پہ یہ کیس چیز ہے. ہاں ایک بات سنیں نا, سب پہ جی کیس چلانے کی بات نہیں ہے. جو پروفٹ محمد تھے وہ تو ہاں ایکسیپشنل ہاں کیس ہے, ہاں 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 ایکسیپشنل نہیں کیس ہے, ہاں اس کو ہم میں دوسروں اسی کے بات وہ دوسرا پوائنٹ وہی تھا. پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا جب میں نے, تو اس کا مطلب یہ تھا بات ابھی باقی ہے. دوسرا پوائنٹ جی جی دوسرا بولیں. پوائنٹ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, قیامت تک رہے گی, کوئی شک نہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شادی کی 6 سال کی بچی سے, یا دوسری بھی کی؟ نہیں, 11 شادیاں کی تھی ٹوٹل. ہاں ٹوٹل 11 کی تھیں, تو بس ٹھیک ہے. کوئی بیوہ سے کر لے, کوئی چھوٹی بچی سے کرنا چاہتا ہے کر لے, کوئی اپنی ایج کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر لے, کوئی اپنی چھوٹی ایج کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل فالو کریں گے. مان لیجئے آج کے لوگ 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کرتے, اپنی ایج سے کر لیتے ہیں, اپنی سے چھوٹی سے کرتے ہیں, اپنی سے بڑی کرتے ہیں, تب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہی فالو کر رہے ہیں. لو مسئلہ حل ہو گیا. جی نہیں, میں تو وہی بول رہا ہوں نا, آج کے دور کے لیے ایسے غلط مانا جاتا ہے, اس چیز کو غلط نہیں مانا تو جاتا ہے. اچھا, ایک منٹ, آج کے دور میں غلط مانا جا رہا ہے؟ آج کے دور میں جی کیا جی اپنی بالکل. سیم ایج کی شادی سے سیم ایج کی شادی کرنا غلط مانا جا رہا ہے؟ جی کیوں غلط مانا جائے گا, وہ تو سیم ایج کی ویری گڈ اگر کوئی ہو. ویری گڈ ویری گڈ. اپنی سے چھوٹی ایج یعنی 18 سے اوپر ہو, اس سے شادی کرنا کوئی برائی تو نہیں ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ ہلو, کینیڈا کی لائٹ چلی گئی ہے؟ ہاں جی, اور میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو یار نیچے کمنٹ میں بتا دے, میری تو آ رہی ہے نا بھائی, میں یو پی میں ہوں, میں کینیڈا میں نہیں ہوں. جی جی, آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سیم ایج کی یا 18 سال اپنے سے چھوٹی ایج کی, یا اسی طریقے سے اپنے سے بڑی ایج کی سے شادی کرنا, وہ تو برا نہیں ہے نا جی؟ نہیں, اپنی ایج والی کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. بڑی والی کے اب ساتھ اگر بندے چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن ٹھیک چھوٹی ہے, جو ہاں 6 سال ٹھیک ہے کی ہو, اس ٹھیک کی ہے جو ٹھیک مینٹل ہے. اس کا جو مینٹل جو وہ ہاں ہے, میں آپ سے اس کی کوئی جو دوسرے, وہ میرے ساتھ چلیں گے, اگلا سوال اس کا میں پوچھوں گا, اگلا میں کچھ سوال رکھوں گا, اس کا جواب آپ نے مجھے یس یا نو میں دینا ہے, وہ بھی میں پوچھنے والا ہوں. رول ماڈل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کے پہلو آپ اس کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی زندگی کے مسئلے حل کر سکیں اور قیامت تک وہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مسئلہ تب ہوتا، یہ یاد رکھو، پوائنٹ بہت انپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنو. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہونا تب دقت میں ہوتا کہ آپ نے کیول ایک، یعنی صرف ایک شادی کی ہوتی اور وہ کی ہوتی حضرت عائشہ سے. تو ہمارے لیے دقت ہو جاتی کہ آج کے دور کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے ٹاپک کے اوپر رول ماڈل کیسے سمجھیں. یاد رکھو، بالکل شادی ایک ہے، شادی کا ٹاپک، اور ایک ہے 6 سال کی بچی سے شادی کرنا. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. شادی کے ٹاپک کے اوپر رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہیں. رہا 6 سال کی شادی کرنا، وہ اس دور کے لیے ایکسیپشن کیس آپ خود مان چکے ہوئے ہو، کیونکہ ایکسیپشن ہے. تو جب شادی کے ٹاپک پر رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا آج بھی ہمارے لیے ویسے ہی رول ماڈل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی صرف ایک نہیں کی، اور بھی کی، اپنی ایج، اپنی سے بڑی ایج، اپنی سے چھوٹی ایج، اپنی سے سیم. جب شادیاں کی تو آج اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. یہ پوائنٹ ہو گیا سائڈ پہ. اب میں 4 سوال پوچھنے لگا ہوں، میرے ساتھ چلنا ہے. پوائنٹ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی، کیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے والد نے یا حضرت عائشہ نے، یعنی حضرت عائشہ کی فیملی نے یا حضرت عائشہ نے پوری لائف کو آبجیکشن اٹھایا؟ اور حضرت عائشہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی رہے، حضرت عائشہ کی بہن بھی رہیں، جن کا ذکر مل. کیا ان تینوں میں سے کبھی کسی نے اس شادی کے اوپر آبجیکشن اٹھایا؟ یس ایک یا نو منٹ میں ایک منٹ جواب دیجیے گا. یس یا نو میں نے 4 سوال پوچھنے ہیں، رزلٹ نکل آئے گا. نہیں نہیں یس یا نہیں نو میں نہیں بتائیے گا. ایک منٹ آپ کے جو کوشچن سے میں یس اسی یا نو ترتیب سے میں، میں جی یس یا نو نہیں میں جواب دیجیے. نہیں اٹھایا. نہیں اٹھا ہے. ایک نمبر منٹ 1، نمبر آپ 1 جو کچھ جی. ایک منٹ میرا کوشچن ہے نا، آپ جو آرگومنٹس رکھتے ہیں ان میرے کے کوشچن چلیں گے. مجھے میں آپ سے بڑے پیار سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہ رہا شور شرابہ ہو بہلیج بھائی. نہیں میں چاہ رہا ایک ہوں منٹ پوائنٹ نمبر 1 اس کا جواب ایک آیا یس نو کے اندر، یعنی بات حضرت عائشہ. میری بات سننا، آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہے ہیں. جی جی بولو بولو. میں جی کہہ رہا میرا ہوں آپ جو پوائنٹس رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بات میں ہاں پھر ہاں کوئی ہاں پوائنٹ ساتھ میں ہی چل رہا کوئی ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ لکھ لیں، آپ کے پاس کاپی پڑی ہوئی ہے، آپ نے کاپی سے کھول کے بتایا نا اعتراضات، کاپی پڑی ہے. ویسے بھی آپ نہیں اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس نہیں کاپی پین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کاپی کچھ نہیں پڑی میرے ذہن میں جو کوشچن تھے. آپ کہہ چلیں رہے ہیں کہ چلیں مطلب میرے ساتھ چلنا ہے نا، میرے ساتھ چل. ایسے نہیں، مجھے نہ پوش نہ کریں. میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ طریقے سے بات ہو. آپ نے ایک پوائنٹ کرنا رکھ لیا جس کے اوپر میں نے بات کی. شادی کے معاملے پر رول ماڈل اللہ کے رسول قیامت تک رہیں گے. اس میں شادی اللہ کے رسول نے اگر ایک کی ہوتی، حضرت عائشہ سے کی ہوتی، تو آج آپ کا اعتراض ٹھیک بن رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے خود، آپ نے بتایا، اپنی ایج سے، اپنی سے بڑی سے، سیم ایج چھوٹی سے بھی شادی کی، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. پوائنٹ نمبر 1، یعنی اس زمانے کے اندر کے لیے بھی وہ رول ماڈل تھے. اسے کہتے ہیں رول ماڈل ہونا. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر جینوئنلی رول ماڈل ہونا، یعنی اس زمانے کے لیے بھی رول ماڈل تھے کہ 6 سال کی بچی سے شادی کی. اس زمانے میں آپ نے بھی مان لیا وہ ٹھیک ہے. آج کے زمانے میں آپ جج کر رہے ہیں، تو اس زمانے کے لیے بھی رول ماڈل ہوئے، اور اپنے سے بڑی سے کر کے، اپنی سیم ایج سے کر کے، اور اپنی سے چھوٹی سے کر کے آج کے لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک لوگوں کے لیے رول ماڈل بن گئے آٹومیٹکلی. اب آج کے میں نے لوگوں جو کے سوال رکھا ہے، ایک اب منٹ سنیں آج کے سنیں ذرا، سنیں نا، سنیں ذرا، سنیں. اچھا چل، آج کے لوگوں کے لیے کیسے رول ماڈل بنے میں بتاتا ہوں، مگر میں اپنے سوالوں کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ کریں، میں آپ کے ساتھ بڑے اچھے سے بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بولے آپ نے خود کہا آپ بچے ہیں، تو آپ میرے چھوٹے بچوں کی طرح، میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ چلیں. پہلے سوال کا جواب آپ نے نو میں دیا. سوال کیا تھا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عائشہ کے پیرنٹس نے، حضرت عائشہ نے، حضرت عائشہ کے سبلنگز نے کیا کوئی اعتراض اٹھایا اس شادی کے اوپر پوری زندگی کے اندر، اور آپ کی زندگی کے بعد بھی چونکہ وہ زندہ رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ، عبد الرحمن، ان کے بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن. کسی نے آبجیکشن اٹھایا؟ اس کا جواب تھا نو، ا بگ نو. دوسرا سوال پوچھنے لگا ہوں، حضرت عائشہ کو پوری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شادی ہوئی، کوئی میڈیکل ایشو، فزیکل انٹرکورس یا سیکشل انٹرکورس کی وجہ سے کوئی ریکارڈ ہے؟ اس کا جواب یس یا نو میں دیجیے گا. دیجیے جواب، یس یا نو. ان کی آواز چلے گی یا میری آ رہی ہے؟ بتاؤ یار نیچے. ہاں جی، یہ اس طرح تو مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا، میرے ساتھ ہی نہیں چل رہے. ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. ان کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں، کیونکہ جواب تو میں نے ان سے لینا ہے. یہ کہتا ہے جی میں کینیڈا میں ہوں.
ہو हेलो हेलो جی میرا بھائی کدھر چلے جاتے ہیں یار آپ؟ यार यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू है तो بھائی یہ इसी کون से سا کینیڈا ہے جس میں نیٹ کا ایشو ہے؟ सर आप इसको छोड़ देना आप जवाब दे दें प्लीज تو پھر کینیڈا تو نہ مجھے کہیں نیٹ کا ایشو ہے تو آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں میری طرح سے ٹھٹے خوہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا تو چلے آپ کینیڈا کہتے ہیں، میں ریلیکس ہو کے آپ کو لمبا ٹائم دے رہا ہوں، آپ کا نیٹ چلا جاتا ہے بیچ میں۔ चले بھی بولیں ابھی نہیں جائے گی ہاں پہلے سوال کا جواب نو کے اندر آیا، دوسرا سوال میں نے پوچھا کیا حضرت عائشہ کو پوری لائف کے اندر سیکشل انٹر کورس کی وجہ سے کوئی میڈیکل ایشو ہوا، کوئی ہیلتھ ایشو ہوا پوری لائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ نہیں نہیں جواب دوسرے سوال کا جواب بھی آیا نو کے اندر۔ تیسرا بالکل تیسرا پوچھنے لگا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سائیکولوجیکل افیکٹ، مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو اس شادی کی وجہ سے پوری لائف کے اندر کوئی ہوا، کوئی ریکارڈ ہے؟ نہیں 3 ہو گیا۔ نمبر 4 سوال پوچھنے لگا ہوں، کیا آج کی مورالٹی سے پاسٹ کی مورالٹی کے لوگوں کو جج کرنا لاجیکل اور ریشنل ہے؟ ہاں یا جی نا؟ بالکل جی بالکل ریشنل ہے اگر آپ کسی ویری بندے گڈ کو قیامت ویری گڈ اگر آپ کسی بندے کو قیامت تک کے لیے اگر آپ اس کو نمونہ بنا رہے ہیں آپ ایگزامپل بنا رہے ہیں تو بالکل یہ لاجیکل اور لاجیکل ہے کہ آپ آج کی مورالٹی سے اس کو جج کریں کیونکہ وہ بندے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایگزامپل اس نے سیٹ کی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں آپ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ۔ یہ ہم نے پوچھے 4 سوال، ان 4 سوالوں میں سے 3 سوالوں کے جواب ا بگ نو، اور چوتھے سوال کا جواب انہوں نے کہا ہے یس، ہم ایسے کریکٹر کو جج کر سکتے ہیں جس کریکٹر نے قیامت تک کے لیے بننا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہے جی بالکل ہم اس کو جج کر سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ جب مورلی آپ نے جج کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تب جج کر سکتے جب آپ کی صرف ایک شادی ہوتی۔ یہ سمپل کامن سینس کی بات ہے۔ جب آپ کی مثال کے طور پر، اب میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ لاسٹ کوسچن کا دیتا ہوں، حالانکہ جو آپ نے اس کا جواب یس میں دیا ہے نا، تو بیسیکلی یس میں نہیں، آنےسٹ اوپینین تھا، نو میں ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے یس میں دیا تو میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں آپ کو لے کے۔ مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ اگر اپنے سے بڑی ایج کی عورت سے شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مان جی لو وہ 25 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے، وہ 40 سال کی 50-60 سال کی عورت سے شادی کر سکتا ہے نا لیگلی؟ جی بالکل کر سکتا ہے ہاں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے یا حضرت سودا سے جو شادی ہے وہ اس کے لیے رول ماڈل ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ابھی آپ دیکھیں بات سنیں میری نہیں ہوگی؟ حضرت آپ بات سنیں میری میں جواب نہیں، دے رہا ہوں نہیں میری بات سنیں، مجھے لمبی گپ نہیں چاہیے، نہیں ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اگر میں ایکسیپشنل بات کر رہا ہوں پروفٹ محمد کے اور لیے نہیں، ایک ایکسیپشن ایکسیپشنل نہیں، میں آپ کو رول ماڈل ہے نا، رول ماڈل، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہما انہن، ان دونوں ہاں سے شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے آج کے دور میں جو اپنے سے بڑی ایج کی عورت سے شادی کرتا ہے جو کہ آج لیگل ہے، آپ نے بولا، کیا ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رول ماڈل نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے اگر کوئی کسی چلو بندے نے بہت شکریہ میرا بھائی، بہت شکریہ۔ جہاں آنےسٹی ختم ہو جاتی ہے نا ادھر ہم سلامہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس بندے اورینٹلسٹ کہہ رہا ہے، تھامس آرنلڈ کہہ رہا ہے کہ حضرت ختیجہ سے یا حضرت سودا سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، حضرت ختیجہ سے مثال دے کر کہتا ہے کمال سنسیریٹی اور آنےسٹی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک بندہ جوان تھا، اس کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ کسی اور سے بھی شادی کر لیتا، اس نے سنسیریٹی کے ساتھ حضرت ختیجہ کے ساتھ زندگی گزاری 15 سال، 15 سال کہہ رہا ہوں، 15 سال تو وہ 40 سال کی عمر تک ہوئے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قریباً 50 ایئرس تک اللہ کے رسول نے شادی نہیں کی، 52 تک اللہ کے رسول نے شادی نہیں کی حضرت خدیجہ کے علاوہ۔ وہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا نہیں جی، یعنی اس کا مطلب آنےسٹی نہیں ہے۔ حضرت حفصہ سے شادی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ بنت عمر سے شادی کیا آج کے نوجوان کپل کے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ بالکل رول ماڈل ہے، سمپل۔ رہا حضرت عائشہ کا معاملہ تو اس کو ایکسیپشن یہ خود مان چکا ہوا ہے، سٹارٹ کے اندر اس نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کو ایکسیپشن
کہ جی وہ جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایکسیپشن مان لیتا ہوں. حضرت عائشہ کے ساتھ شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 منٹ کے لیے ان کی زندگی سے ہٹا بھی دی جائے نا تب بھی وہ رول ماڈل رہیں گے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف